یہ ابھی جو پروگرام ہے وہ تعلق باللہ پر ہے، تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے باتیں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ہم اللہ سے تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی دوسرے لوگوں نے بھی کافی کوششیں کی ہیں۔ اسی میں ایک کتاب ہے گیری چیپمین کی، ان کی 5 لو لینگویجز کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، گیری چیپمین کی 5 لو لینگویجز۔ تو اسی نے لکھا ہے کہ گاڈ اسپیکس یور لو لینگویج، گاڈ اللہ تعالیٰ آپ کی جو محبت کا جو زبان ہے وہ بولتا ہے، آپ جس زبان میں بات کرتے ہیں اسی زبان میں اللہ تعالیٰ بھی بات کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے وہ بھی بتایا ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کچھ مثالیں بھی بہت ساری انہوں نے دی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے 5 طرح کی چیزوں کی انہوں نے 5 کیٹیگرائز کیا ہے، جو ہم لوگ کرتے ہی ہیں ویسے، لیکن انہوں نے 5 حصے میں کیٹیگرائز کیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پہلا ہے ورڈ آف افرمیشن، زبان سے تائید، زبان سے اس کا مطلب زبان سے اس کو ادا کرنا، زبان سے بولنا، وہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا ہے کوالٹی ٹائم، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالنا آپ اس کے لیے۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کو گفٹ دینا، عطیہ یا تحفہ دینا۔ اور چوتھی چیز انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایکٹس آف سروس، اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کی پسند کا کام جو اس نے کہا ہے اس کو کرنا۔ اور آخر میں لکھا ہے 5واں پوائنٹ ہے فزیکل ٹچ، اس سے ایک نزدیکی تعلق، پرسنل تعلق، ذاتی تعلق ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے دیا ہے کل ملا کے 5 چیزیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کچھ مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اپنے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ورڈ آف افرمیشن ہونا چاہیے، اپنی زبان میں الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ اس کے لیے جو طریقہ ہے انہوں نے کچھ طریقے بتائے ہیں، ظاہر ہے وہ کرسچن آتھر ہے گیری چیپمین، ہم نے اپنے حساب سے حاصل مطالعہ کے حساب سے اس کو سیٹ کیا ہے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو زبان سے ہم کو ادا کرنا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی حمد کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ساری جگہ ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یہ سب چیزوں کا ہم کو اس کی تعریف حمد بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، اگر اچھا کھانا کھلایا ہے، اچھی بیوی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھی سواری دی ہے، اچھا بیٹا دیا ہے، اچھی بیٹی دی ہے، تو ان سب کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے جو کچھ کھلایا، جو کچھ پلایا، اس کے لیے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ تم زیادہ شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، اس لیے بھی ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز، تیسری چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تسبیح، اللہ تعالیٰ کی جو تسبیحات ہے اس کو، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، والحمد للہ، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک اللہ کے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبانی ہم یاد کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کوالٹی ٹائم، اس کے لیے وقت نکالنا، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کو وقت دینا۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وقت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تہجد میں وقت نکالا کرتے تھے، وہ ٹائم دیتے تھے، اس کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں سورہ مزمل میں اس کا ذکر آیا ہے کہ آپ آدھی رات یا اس سے زیادہ اور کبھی کچھ کم کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی اپنا ٹائم کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے خصوصی وقت سیٹ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا تہجد کا وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، آدمی سو کر کے جب اٹھتا ہے تو پوری طرح سے ذہن طور پر فری رہتا ہے، اس وقت آپ یاد کریں گے، اس وقت اس کو یاد کریں گے، زیادہ نزدیکی محسوس کریں گے، وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے۔ اسی لیے اللہ کے وسلم کو اس کا حکم بھی دیا گیا، ان کے لیے وہ فرض بھی تھا۔ تو پہلا ہے ورڈ آف افرمیشن، زبانی تائید، دوسرا ہے کوالٹی ٹائم، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا، تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کو گفٹ دینا، عطیہ دینا، تحفہ دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں حکم دیا اس میں خرچ کرنا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے کرسچن لوگوں کی مثالیں دی ہیں کہ LRG لے ٹورے تھے جو اپنی فیکٹری کا آمدنی کا 90% حصہ اللہ کے دین کے لیے صدقہ کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو بھی وہ ہوگا وہ اللہ کے کرسچنٹی پھیلانے کے لیے اس کو خرچ کرتے تھے، کرسچن پھیلانے کے لیے 90% اپنی آمدنی کا۔ ہم لوگوں کو 2.5% حکم ہے زکوٰۃ نکالنے کا، جماعت نے 2% کہا ہے،
اور یہ احمدیہ جو قادیانی لوگ ہیں وہ 10% دیتے ہیں اپنے اس کا، ان کا ہاں 10% کا رواج ہے، تو یہ جو ہے وہ 90% دیتے تھے. تو یہ مثال انہیں دی ہے کہ اللہ کے لیے وہ خرچ کرتے تھے. اور ہم لوگ واقعہ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ جنگ تبوک کے موقع سے ابوبکر رضی اللہ عنہ پورا گھر کا سامان لے کے چلے آئے، عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے. تو یہ سب بہت سی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. اگر وہ سبھی کتابوں پر رائلٹی لیتے تو وہ کروڑپتی ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنے صرف 5-6 کتابوں کا رائلٹی لیا، باقی چیزوں کو انہوں نے جماعت کے لیے وقف کر دیا. اور وہ جو ہے وہ صرف اتنا تھا جس سے کہ ان کا جو ضرورت کی چیزیں، ان کی جو اخراجات ہیں وہ خرچ ہو سکے. تو یہ مثال ہم کو ملتی ہے. ایک اور مثال انہوں نے دی ہے عینی کے بارے میں، ایک لیڈی کے بارے میں، کہ وہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی، جو بھی اس سے کچھ مانگتا تھا وہ اس کو دے دیتی تھی. تو یہ بھی ایک خوبی ہو سکتی ہے کسی کی کہ وہ جو ہے جس کو وہ جو مانگے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ جو ہے اسکول کے ٹائم میں وہ جو ہے اس کو کوئی پین مانگا تو پین دے دیا، کوئی بولا کہ یہ کاپی ہم کو دے دو کاپی دے دیا، کتاب مانگا تو کتاب، جو بھی چیزیں وہ دے دیتا تھا. یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی بندوں کو کچھ دے دے. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد چوتھی چیز ہے ایکٹس آف سروس، اللہ کے رضا کا کام. جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بات آئی ہے، کون ہے اللہ کے سلسلے میں ہمارا مددگار، اور تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار. اس میں جو مدد کے لیے بولا گیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے، اللہ کو دین کو پھیلانے کے لیے وہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم کو بھی اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا اس کام میں لگنا چاہیے جو دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور 5ویں چیز ہے فزیکل ٹچ، جسمانی لمس جو ہے، تعلق، پرسنل ٹچ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج پر گئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سے ملاقات ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات کیا تھا. تو یہ نبیوں کی کچھ مثالیں ملتی ہیں. ہم بھی ہے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو سکتے ہیں، ٹچ ہو سکتے ہیں. چنانچہ مومن کی معراج نماز کو کہا گیا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں وہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے جیسی پڑھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس کو پورا اس کا میننگ یاد ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سبحان رب العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا. تو پورا کا پورا ہم کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کمیونیکیٹ کریں، اپنی باتیں رکھ رہے ہیں. اور دوسرے کہ دعا کے ذریعے سے بھی ہم وہ ٹچ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے. کتنا ٹائم بچا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کچھ مثالیں، درخشاں مثالیں انہوں نے دی ہیں. ہم بھی اپنی تحریک سے کچھ چیزیں ہم نے پیش کی ہیں. اس میں یہ ہے کہ مثالیں ملتی ہیں جس میں کہ اللہ کو اگر ہم کو خوش کرنا ہے تو اللہ کے لیے کچھ اسپیشل کام کرنا پڑے گا. اگر ہم کسی دوست کو کچھ اس کو ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کو، تو اس کے ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ کریں اسپیشل. اس کے لیے کچھ پیسہ دے دے، یا اس کے کچھ مشکلات میں اس کا ہیلپ کر دے، یا اس کا کچھ ایسا کام کر دے جس سے وہ ہمارا زندگی بھر کے لیے وہ ہمارا احسان مند رہے. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم کو کچھ اسپیشل کام بھی کرنا ہوگا. اس سے کچھ مثالیں ملتی ہیں. جھارکھنڈ میں ہم تھے، وہاں کے امیر حلقہ حسن رضا صاحب تھے. ایک آدمی وہاں آیا، اس نے کہا کہ 1 سال کے لیے، ایک نوجوان آیا، بولا کہ 1 سال کے لیے ہم اپنا وقت دیتے ہیں حلقہ میں، اور آپ ہم سے جس طرح سے چاہیے کام لے لیجیے. چنانچہ اس نے 1 سال کا وقت دیا اور وہ جس طرح کے جماعت میں انہوں نے چاہا اس کا کام لیا. تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کام تھا. اس طرح سے کہ بھائی جیسے آپ چاہیے ہم کو استعمال کر لیجیے، لیکن ہم جماعت میں تحریک میں 1 سال کا وقت دیتے ہیں. ایک اور مثال ہم کو ملتی ہے، کہیں پہ ہم نے پڑھا کہ سعودی عرب ایک آدمی گیا، پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو بولا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اپنے گاؤں میں، اور اس کے لیے ہم کمانے کے لیے آئے ہیں. تو بولا کہ آپ 10 آدمی سے مانگ لیتے تو وہ ہو جاتا، مسجد بن جاتی، کوئی دقت نہیں تھی، آپ کلیکشن کر. بولا کہ نہیں، ہم کو کلیکشن کر کے نہیں بنانا، ہم اپنے پیسے سے کما کر کے ہم اپنا بنائیں گے. تو یہ جذبہ اس کا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک مسجد بنانا کتنا بڑا جذبہ ہے اس کے لیے، کتنا دل میں کتنے بڑی بات ہے. ابھی یہ جو میرے بغل میں، گھر کے بغل میں فاطمہ مسجد ہے، اس کو کسی صاحب نے بنایا، بہار شریف کے رہنے والے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کوئی خرچ وہ لوگوں سے کوئی یہ نہیں لیتے، کوئی چندہ نہیں لیتے، اپنے ہی سے وہ پورا اس کا خرچ مینٹین کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مغربی افریقہ میں دائی کا قبرستان کہا گیا، گریو یارڈ آف مشنریز. وہاں بہت سارے مشنریز گئے افریقہ میں کرسچنٹی پھیلانے کے لیے، اور وہ جو ہے وہاں مارے گئے اس لیے کہ وہاں ملیریا اور بہت ساری بیماریاں ہوتی تھیں وہاں لوگوں کو. تو اس طرح کی مثالیں لی، لیکن وہ کرسچن مشنریز وہاں گئے اور انہوں نے اپنی جانیں دیں اور اس کرسچنٹی کو پھیلانے کے لیے. ہم ابھی حال میں کچھ دن پہلے آپ نے پڑھا ہوگا اڑیسہ میں گراہم اسٹینز کو زندہ جلا دیا گیا 1999 میں.
تو یہ لوگ جو ہے وہ اسلام کرسچینٹی پھیلانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ وہ جو آئے وہاں سے اور پھر یہاں آ کے اپنی جان تک دے دی کہ تاکہ وہ کرسچینٹی پھیلے. تو یہ ان کا جذبہ تھا. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے اڑیسہ میں کرسچینٹی 2% 2.5% ہے, مسلمان بھی 2% 2.5% ہے. مسلمان 1600 میں آئے جبکہ کرسچن لوگ جو ہے 1900 میں آئے, 300 سال بعد آئے, لیکن ان کے یہاں جذبہ زیادہ تھا, انہوں نے زیادہ کام کیا اور وہ جو ہے زیادہ لوگ کرسچن بن گئے. ہندوستان میں بھی 25 صحابہ کی قبریں ہیں, 25 صحابہ کی قبریں ہندوستان میں موجود ہیں. وہ اسی لیے آئے کہ وہاں سے پورا, حالانکہ وہاں مکہ تھا, مدینہ تھا, سب کچھ تھا, جہاں وہ رہتے تو اور ثواب ملتا, لیکن انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے, دین کے کام کے لیے وہ لوگ انڈیا آئے. انڈیا میں انہوں نے اسلام کی دعوت پھیلائی اور جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس پوزیشن میں ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں تو ہم کو اپنا کچھ قربانی دینی پڑے گی. اب اور اس کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور کہے کہ یہ بندہ میرا ہے اور ہم اس کے لیے ہم اس کو جنت دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے, اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لیں.